السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 15۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ایک روز جبکہ سورج اپنے مغربی نہا خانوں میں چھپتا جا رہا تھا، حماد اور علی خان دریائے سرسوتی کے کنارے کنارے جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے بھیم سین سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ دونوں نے دریا کے کنارے اپنے گھوڑوں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ خود انہوں نے وضو کیا اور دریا کے کنارے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں اداس اور پریشان تھے۔ شاید اوما کی موت نے ان کی حالت ایسی کر دی تھی۔ اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا جب وہ بدری ناتھ کی حویلی میں داخل ہوئے۔ خود بدری ناتھ اور گیان نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اندر سے بدری ناتھ کی بیوی ساوتری اور بملہ بھی بھاگتی ہوئی باہر آ گئی تھی، تاہم یشپال اور رتنا کہیں دکھائی نہ دے رہے تھے۔ حماد علی خان کو لے کر جب گیان کے کمرے کی طرف جانے لگا تو بدری ناتھ نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، وہاں نہیں، آپ حویلی کے اندر آئیے۔ حماد نے بڑی انکساری سے کہا، میرے لیے وہی کمرہ مناسب ہے۔ اور پھر رتنا، بدری ناتھ نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، دونوں بہن بھائی یہاں موجود نہیں ہیں۔ حماد نے پریشان ہو کر پوچھا، کہاں گئے وہ؟ بدری ناتھ کا لہجہ بھی پریشان کن تھا۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ اوما کہاں ہے؟ جواب میں حماد نے نگر کوٹ کے اس مندر میں پیش آنے والے پورے واقعات اور اوما کی موت کی داستان سنا ڈالی۔ بدری ناتھ، ساوتری، بملہ اور گیان اداس اور افسردہ ہو گئے۔ گیان پوری داستان سننے کے بعد حماد اور علی خان کے گھوڑوں کو چارہ ڈالنے کے لیے استبل کی طرف چلا گیا۔ بدری ناتھ، ساوتری اور بملہ حماد اور علی کو لے کر اسی کمرے میں آئے جس میں زخمی یشپال کو رکھا گیا تھا۔ اس کمرے میں 3 صاف ستھرے بستر لگے ہوئے تھے۔ شاید وہاں حماد اور علی خان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ سامنے والے بستر پر بیٹھتے ہوئے حماد نے بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ رتنا اور یشپال کے متعلق کچھ کہنے والے تھے۔ بدری ناتھ نے حماد کے سامنے علی خان کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ ساوتری اور بملہ دائیں طرف تیسرے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ بدری ناتھ کی غمگین اور جاں ہار آواز کمرے میں ابھری، رتنا کو اجمیر کے راجہ رائے پتھورا کے آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ حیرت سے اپنی جگہ پر اچھلتے ہوئے حماد نے پوچھا، کیسے اور کب؟ بدری ناتھ کی کپ کپاتی آواز سنائی دی، تمہارے یہاں جانے کے کچھ ہی روز بعد یشپال کے زخم ٹھیک ہو گئے اور وہ اسماعیل کو لے کر اس کی بستی چھوڑنے چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں رتنا چند دن کے لیے اپنے دوسرے ماموں اور میرے بھائی لیکھ راج کے ہاں چلی گئی تھی۔ میرے اسی بھائی کے بیٹے ارجن سے رتنا کی سگائی بھی ہو چکی ہے۔ شاید آپ یہ جانتے ہیں کہ رائے پتھورا ایک عرصے سے رتنا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اسی نے اس کے ماتا پتا کو قتل کرا دیا تھا۔ لیکھ راج کے گھر رہتے ہوئے رتنا کو ابھی 2 ہی روز گزرے تھے کہ رائے پتھورا کے آدمی اسے تلاش کرتے ہوئے بھیم سین میں داخل ہوئے۔ بدقسمتی سے رتنا اس وقت گلی میں تھی۔ رائے پتھورا کے آدمیوں نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ لینا چاہا۔ رتنا بھی انہیں پہچان گئی اور بھاگ کر ماموں کے گھر میں داخل ہو گئی۔ راجہ کے آدمی گھر میں داخل ہو گئے اور زبردستی رتنا کو اٹھا لیا۔ میرے بھائی اور اس کے گھر والوں نے جب مزاحمت کی تو انہوں نے میرے بھائی اور اس کے گھر کے تمام افراد کو قتل کر دیا اور رتنا کو اٹھا کر اجمیر لے گئے۔ میں نے یشپال کو بلانے کے لیے فوراً اپنا ایک آدمی اسماعیل کی بستی کی طرف روانہ کر دیا۔
دوسرے روز یشپال بھی یہاں پہنچ گیا اور پھر یہاں رکے بغیر وہ اجمیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ کہتا تھا یا تو رتنا کو چھڑا لوں گا یا اس کی عزت و حرمت پر قربان ہو جاؤں گا۔ جب یشپال وہاں سے لوٹا تو اس کی باتوں سے مجھے یوں لگا تھا جیسے وہ مسلمانوں سے کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ حماد نے اس پر نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، یشپال مسلمان ہے اور میرے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بدری ناتھ نے عجیب سے تاثر کے ساتھ ساوتری اور بملا کی طرف دیکھا اور دوبارہ وہ حماد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں نے اپنے کچھ آدمی بھی اجمیر روانہ کیے تھے، وہ لوٹ آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ 1 ماہ بعد راجہ پتھورا اپنی بیٹی کرشنا کا سومبر رچا رہا ہے اور اس راج کنیا کے سومبر کے دوسرے روز رائے پتھورا رتنا سے شادی کر لے گا۔ واپس آنے والے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ رتنا کی حیثیت اجمیر میں ایک قیدی اور اسیر کی ہے۔ یشپال کا کچھ پتہ نہیں چل سکا وہ اجمیر میں کہاں اور کس جگہ ہے۔ یہ آدمی ایک بار پھر اجمیر جائیں گے تاکہ رتنا کے لیے کچھ کر سکیں۔ حماد نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، رتنا اور یشپال کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں کل ہی علی خان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا اسے سومبر سے پہلے چھڑا لیا جائے۔ اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو میں ایک کشتری کے روپ میں سومبر میں حصہ لوں گا۔ اگر میں سومبر جیت گیا اور راجہ کی بیٹی کرشنا کو مجھ سے بیاہ دیا گیا تو میرے لیے رتنا کو رہا کرانا مشکل کام نہ رہے گا۔ ساوتری اور بملا اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بدری ناتھ نے حماد کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں وہاں جاؤ تو احتیاط برتنا، اور اگر تمہاری کسی کے ساتھ جنگ ہو تو اس کی کمر کے نیچے ضرب مت لگانا، کیونکہ کشتری دھرم میں کمر سے نیچے ضرب لگانا پاپ ہے۔ علی خان نے پہلی بار بیچ میں بولتے ہوئے بدری ناتھ سے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں امیر کو ہر ضروری اور اہم رسم سے آگاہ کر دوں گا۔ علی خان خاموش ہو گیا کیونکہ ساوتری اور بملا کھانا لے آئی تھی اور سب اسی کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ دوسرے روز حماد اور علی خان اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بدری ناتھ نے دونوں کے لیے مناسب کپڑوں کا انتظام کر دیا تھا اور اب وہ اپنے لباس اور روپ ڈھنگ سے کشتری لگتے تھے۔ بھیم سین سے نکل کر وہ ہستنا پور آئے۔ ایک رات وہاں رک کر آرام کیا، پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کیا اور برق رفتاری کے ساتھ گڑگاؤں، بھرت پور، جے پور اور کشن گڑھ سے ہوتے ہوئے وہ اجمیر شہر میں داخل ہوئے۔ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے سورج غروب ہو چکا تھا۔ شہر سے باہر ایک الگ تھلگ سرائے میں انہوں نے کمرہ لیا اور رتنا کو رہا کرانے کے متعلق تدبیر کرنے لگے۔ حماد اور علی خان کو اجمیر میں قیام کیے 1 ماہ پورا ہونے کے قریب تھا، پر ابھی تک وہ رتنا کو رہا نہ کرا سکے تھے اور نہ ہی یشپال کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ اجمیر آ کر وہ رتنا کی صورت تک دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جس روز راجہ رائے پتھورا کی بیٹی کرشنا کا سومبر تھا۔ رائے پتھورا کے محل سے متصل راج کے بہادروں اور سرماؤں کے مقابلے منعقد کرانے کے لیے جو لڑائی کا میدان بنا ہوا تھا، اس سے باہر ایک کھلے اور وسیع میدان کے اندر جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیمے، تمبو اور شامیانے نصب تھے۔ راجہ کے ہاتھی جن پر زری کی جھمجھماتی جھولے پڑی ہوئی تھی اپنے مہاوتوں کے اشارے پر ادھر ادھر جھومتے پھر رہے تھے۔ دیس دیس اور نگر نگر کے سورما کشتری اس سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے جمع تھے اور ان میں حماد بھی شامل تھا، جبکہ علی خان اپنے ہاتھ میں آہنی نیزہ لیے حماد سے قریب ہی کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راجہ پتھورا اپنے محل سے نکلا۔ وہ سنہری رتھ پر سوار تھا جس پر لال رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔
رتھ اس میدان میں اس جگہ آ کر رک گئی جہاں سرخ پتھر کا ایک 70-80 فٹ بلند مینار بنا ہوا تھا۔ اس مینار کے اوپر 10 فٹ اونچی لکڑی کی بلی نصب تھی۔ لکڑی کی اس بلی کے اوپر لال رنگ کا ایک چوبی تختہ تھا۔ اس تختے کے درمیان چھوٹا سا ایک گول دائرہ تھا اور سوئمبر میں حصہ لینے والے سورماؤں کو اس سفید گول دائرے کو اپنے تیروں کا ہدف بنانا تھا۔ سنہری رنگ کی رتھ جب رکی تو سب سے پہلے راجہ پتھورا نیچے اترا، پھر راجکماری کرشنا باہر آئی۔ وہ سرخ رنگ کا ریشمی جوڑا پہنے ہوئے تھی اور چہرے پر نازک سی چلبل ڈال رکھی تھی۔ آخر میں رتھ کے اندر سے ایسے انداز میں رتنا نیچے اتری گویا اسے زبردستی اتارا گیا ہو یا بڑی سختی کے ساتھ اسے رتھ سے باہر آنے کا حکم دیا گیا ہو۔ وہ دھانی اور ہلکا سبز لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ وہ سوگوار تھی، پامال اور پرعشوب۔ پھول کی طرح اس کے حسین چہرے پر جذبات کی ایک درد انگیز کشمکش تھی۔ راجہ پتھورا راجکماری کرشنا اور رتنا کو لے کر اس شے نشین کی طرف بڑھا جہاں بیٹھ کر اس نے سوئمبر کا فیصلہ کرنا تھا۔ راجکماری کرشنا کے ہاتھوں میں رنگ برنگے پھولوں کی ایک مالا تھی جسے اس نے اپنے بازو سے لٹکا لیا اور راجہ کے بائیں طرف اپنے نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے سے باریک چلمن ہٹا دی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو راجکماری کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کو امڑ آیا تھا۔ راجہ نے اپنے دائیں ہاتھ رتنا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیچاری توہن کرہن بیٹھ گئی۔ گو وہ اداس تھی، اس کے باوجود اس کے حسن اور بلوری جسم کے سامنے راجکماری کی حیثیت مان پڑ گئی تھی۔ رتنا وہاں بیٹھی یوں لگ رہی تھی جیسے تاروں کی جھلمٹ میں چاند یا سنہرے پھولوں سے ڈھکی ہوئی کوئی حسین و پربہار نازک شاخ۔ گو اس کے چہرے پر آزار کشی کے گہرے اثرات تھے، اس کے باوجود اس کے حریر و نسترن جیسا حسن نشتر و زجاج بن کر برق عاطف کی طرح تماشائیوں کے دل پر گرا تھا۔ حماد رتنا کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے اس خیال سے اپنے چہرے پر خود کا آہنی نقاب گرا لیا تھا کہ کہیں رتنا اسے دیکھ نہ لے اور اپنی فطری نفرت کے سبب اس کا راز نہ کھول دے۔ راجہ پتھورا نے ہاتھ کے اشارے سے سوئمبر رچانے کا حکم دیا۔ سوئمبر میں حصہ لینے والے سورما کشتری ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ شے نشین کے قریب ہی راجہ پتھورا کے کارندے جمع ہو گئے تھے اور وہ ان سورماؤں میں تیر تقسیم کرنے لگے تھے۔ ہر سورما شے نشین کے پاس سے گزرتا، راجہ کے آدمی اسے 5 تیر تھماتے اور وہ چکر کاٹ کر اس برج سے ذرا فاصلے پر مشرق کی جانب کھڑا ہو جاتا، جس برج کے اوپر ہدف کا تختہ تھا جہاں سوئمبر میں حصہ لینے والے جا کر کھڑے ہو رہے تھے۔ وہاں لکڑی کی ایک چھوٹی سی شے نشین کے اوپر ایک بھاری اور وزنی کمان پڑی تھی اور اس شے نشین پر کھڑے ہو کر اسی کمان کے ذریعے برج کے سرخ تختے کے گول دائرے کو ہدف بنایا جانا تھا۔ حماد اپنے چہرے پر خود کا نقاب ڈالے شے نشین کے سامنے گزرا۔ رتنا اسے پہچان نہ سکی کیونکہ اس نے اپنا ٹاٹ کا لباس بدل رکھا تھا۔ راجہ کے کارکنوں نے جب اس کے سامنے 5 تیر پیش کیے تو اس نے ان سب تیروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ان 5 تیروں میں سے صرف ایک تیر اس نے اٹھایا اور جب وہ آگے بڑھنے لگا تو راجہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اے سورما، تم نے صرف ایک تیر کیوں اٹھایا ہے؟ یہ 5 تیر تمہارا حق ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ حماد نے اپنی گردن جھکائے رکھی اور مدھم آواز میں کہا، مہاراج، اگر میرا فن، میری جنگی ریاضت سفل ہے تو میرے لیے یہ ایک ہی تیر کافی ہے، دیگر 4 لے کر میں کیا کروں گا؟ راجہ پھر بولا، تم ایک نڈر اور بہادر جوان لگتے ہو، اپنے رخ سے خود کا نقاب ہٹاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ حماد نے منت کرنے کے انداز میں کہا، مہاراج،
میں کرشن کے بت کے سامنے کھڑے ہو کر سوگند کھائی تھی کہ میں اپنے چہرے سے اس وقت تک نقاب نہ ہٹاؤں گا جب تک یہ سوئمبر جیت نہ لوں۔ اگر میں ہار گیا تو کسی کو اپنا چہرہ دکھائے بغیر نگر کوٹ کی طرف چلا جاؤں گا، جہاں میرا گروہ کسی چٹان پر کھڑا ہو کر روز میری راہ دیکھتا ہوگا، اور اگر جیت گیا تو اپنے چہرے سے خود کا نقاب ہٹا دوں گا۔ راجہ خاموش رہا۔ حماد نے اس خاموشی سے فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ گیا۔ جس کمان کے ذریعے تیر چلائے جانے تھے وہ اس قدر سخت تھی کہ عام آدمی اسے کھینچ کر تیر چلا ہی نہ سکتا تھا۔ تاہم سوئمبر میں حصہ لینے والے جوان باری باری اپنے 5 تیر اس ہدف پر آزمانے لگے تھے۔ حماد کی باری آنے تک صرف 2 جوان ایسے تھے جنہوں نے اپنے 5 تیروں میں سے صرف ایک اس گول دائرے کے اندر مارے تھے۔ حماد کی جب باری آئی تو اس نے شہ نشین پر رکھی ہوئی کمان اٹھائی، ایک بار کھینچ کر اس کا جائزہ لیا، پھر تیر چلے پر چڑھایا، نشانہ لیا اور دبی زبان میں کہا، میرے اللہ اس امتحان میں مجھے فوز و کامیاب رکھ۔ پھر حماد نے کمان کھینچی، آنکھوں کا ایک ٹیڑھا زاویہ بنایا، اپنی سانس روکی اور تیر چلا دیا۔ سنسناتا تیر اپنے ہدف کے عین درمیان جا کر لکڑی کے تختے پر پیوست ہو گیا تھا۔ حماد کی یوں پہلا تیر ہی ہدف کے اندر مارنے پر لوگ تالیاں بجا بجا کر اور اپنی جگہوں پر اچھل کود کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ شہ نشین کے ایک طرف کھڑا علی خان بھی حماد کی اس کارگزاری پر مسکرا رہا تھا۔ حماد کے بعد 2 اور جوانوں نے بھی ہدف کے اندر تیر مارے تھے، اور اس طرح حماد سمیت 5 ایسے جوان سامنے آئے جو تیر اندازی کے اس مرحلے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو ہی آخری جوان ہدف پر تیر چلا کر فارغ ہوا تھا، سب تماشائی اپنی جگہوں سے اٹھتے ہوئے راجہ کے محل سے متصل اس میدان کی پتھریلی سیڑھیوں پر نشستوں پر جا کر بیٹھنے لگے، جس کے اندر سورماؤں کے تیغ زنی کے مقابلے منعقد کرائے جانے تھے۔ اس لیے کہ حماد سمیت جو 5 جوان تیر اندازی میں کامیاب ہوئے تھے، ان میں سے صرف ایک کا انتخاب کرنے کے لیے تیغ زنی کا مقابلہ ہونا تھا، اور اس مقابلہ میں جیتنے والے کو حسین کرشنا کا شوہر بننا تھا۔ راجہ پتھورا کرشنا اور رتنا کے ہاتھ تھام کر اٹھا اور اس میدان کے اوپر بنی ہوئی شہ نشین پر آ کر بیٹھ گیا جس میں مقابلے ہونے تھے۔ وہ میدان کنویں کی مانند گول تھا، جس کے چاروں طرف بیٹھنے کے لیے سیڑھیاں جیسی نشستیں بنی ہوئی تھی۔ سب سے نیچی سیڑھی پر جو میدان کے اندر تھی، اس کے سامنے میدان کے چاروں طرف لوہے کی مضبوط سلاخوں کا ایک جنگلہ تھا، جس کی بلندی 12-15 ہاتھ سے کسی طور کم نہ ہوگی۔ میدان کے مغرب کی طرف لوہے کے جنگلہ کے ساتھ 4 آہنی پنجرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کے اندر شیر بند تھا، جبکہ 3 پنجرے خالی تھے۔ حماد اور دوسرے 4 جوانوں کو موت کے اس میدان کے اندر لایا گیا۔ پہلے حماد کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا اور ان 4 جوانوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ ان میں سے 2 آپس میں ٹکرائے تھے۔ مقابلہ اتنا طویل نہ ہو سکا اور ان 4 میں سے 2 جوان اپنے مدے مقابلوں کو ہرا کر جیت گئے۔ ہارنے والے جوان ندامت سے سر جھکائے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جیتنے والے دونوں جوانوں کا آپس میں مقابلہ شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ مقابلہ پرجوش ہونے کے علاوہ طول بھی پکڑتا چلا گیا۔ آخر آدھ گھنٹے کی لگاتار کشمکش کے بعد ان 2 میں سے ایک جیت گیا۔ جیتنے والا جوان بری طرح اونچے اونچے سانس لے رہا تھا، شاید وہ تھک گیا تھا۔ راجہ کے کارکنوں نے اسے ایک طرف بٹھا دیا۔ اب ہارنے والے تینوں جوان باری باری حماد سے جنگ کرنے لگے۔ حماد نے کوئی زیادہ وقت نہ لیا اور ان تینوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا۔
اس وقت تک پہلا جیتنے والا جوان بھی تازہ دم ہو گیا تھا۔ مقابلہ تھوڑی دیر کے لیے رکا رہا کیونکہ حماد کو سانس لینے کا موقع دیا گیا تھا۔ اس کے بعد حماد اور دوسرے جیتنے والے جوان کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے پہل دوسرا جوان حماد پر چھایا رہا اور وہ اپنے دفاع سے نکل کر جارحانہ انداز میں حماد کو اپنے آگے آگے میدان میں چکر دینے لگا تھا۔ میدان کے اوپر کھڑا علی خان اداس اور پریشان ہو گیا تھا کیونکہ حماد صرف اپنے دفاع تک محدود تھا۔ اچانک تماشائی چونک اٹھے۔ دفتن حماد وحشی اور طوفان بن گیا تھا۔ اس نے دفاع سے نکل کر جارحانہ صورت اختیار کر لی تھی اور اس کے حملوں میں ایسی تیزی اور جدت تھی کہ اس کا مد مقابل اس کے انتہائی خطرناک اور مہلک حملوں کو دیکھ کر لرز اٹھا تھا۔ اب حماد اسے اپنے سامنے اس طرح چکر دے رہا تھا جیسے کوئی خونخوار بھیڑیا کسی میمنے کو بھنبوڑتا ہوا میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتا ہو۔ ایک جگہ رک کر حماد نے اپنے مد مقابل پر ایک انتہائی بھیانک وار کیا جسے اس نے بڑی مشکل سے اپنی ڈھال پر روکا۔ حماد نے فوراً اپنے ڈھال علیحدہ کر کے اسے مارنا چاہی لیکن حماد کی ڈھال کو بھی اس نے اپنی ڈھال پر روک لیا۔ پر یہ تو حماد کی ایک چال تھی۔ جو ہی دونوں ڈھالیں ٹکرائی حماد نے اپنی ڈھال اس قدر زور لگا کر اپنے مقابل کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا کہ وہ ہوا میں اچھلتا ہوا بڑی بے بسی کے عالم میں زمین پر گر گیا۔ حماد نے آگے بڑھ کر جب اس پر وار کرنا چاہا تو اس جوان نے فوراً اپنی تلوار پھینک دی اور لیٹے ہی لیٹے اس نے چہرہ اور اپنی چھاتی اپنی ڈھال کی اوٹ میں چھپا لیے، جو اس بات کا اظہار تھا کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں۔ حماد کی جیت پر میدان کے اوپر ایک شور بپا ہو گیا۔ لوگ حماد کی فتح پر خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان میں علی خان سب سے پیش تھا۔ اس نے اپنا آہنی نیزہ بغل میں لے لیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر وہ اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہا تھا۔ راجہ کے کارکنوں نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرا لہرا کر جب تماشائیوں کو چپ کرایا تو راجہ پتھورا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں حماد کو مخاطب کر کے کہا، اے سورما، تو بلوان اور مہاشکتی کا مالک ہے، تو خوش بھاگ ہے اور پرشارت والا ہے کہ یہ سومور جیت گیا ہے۔ اب تو میری بیٹی کرشنا کا بر ہے۔ اپنے چہرے سے اپنے خود کا نقاب ہٹا کے میں دیکھوں میری بیٹی کا ہونے والا پتی شکل و صورت میں کیسا ہے۔ حماد کی جھکی ہوئی گردن تن گئی اور اس نے اپنے چہرے سے خود کا نقاب ہٹا دیا۔ راجہ پتھورا نے اسے دیکھا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بالکل ویسا ہی چہرہ جیسا نقشہ میں نے اپنی بیٹی کی بر کی نسبت اپنے من میں بنا رکھا تھا۔ اے بے بدل سورما، اپنا اور اپنے باپ کا نام کہہ کے میں اس بھرے میدان میں تیرا اور تیرے باپ کا نام لے کر تیری فتح کا اعلان کر کے تیری عزت افزائی کروں۔ اور اس اعلان کے ساتھ ہی راجہ پتھورا کو رک جانا پڑا کیونکہ رتنا غصے میں بل کھاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور اپنی پوری قوت سے چلا کر اس نے کہا، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ راج کنیا کے سوئمر میں ہندو دھرم کے مطابق صرف کشتری ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ جوان جو سوئمر جیتا ہے یہ نہ کشتری ہے نہ اس کا ہندو دھرم سے کوئی تعلق ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، یہ مسلمان ہے اور اس کا نام حماد بن خلدون ہے۔ اس کا گھر نیشا پور میں ہے اور یہاں یہ سوداگری کا پیشہ کرتا ہے۔ رتنا کے اس انکشاف پر ہر طرف مہیب خاموشی طاری ہو گئی۔ یوں لگتا تھا تازہ برگ زیتون جیسا ماحول ایک دم ویران ہو کر خشک پتوں کی مانند بکھر گیا ہو۔ کرشنا کے چہرے پر چند لمحات کے لیے مغموم سناٹا بکھر گیا تھا۔
پر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس کی نوخیز آنکھوں میں دوبارہ پہلے جیسی دھیمی دھیمی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ راجہ پتھورا چند لمحوں تک حیرت و استعجاب کے عالم میں کھڑا حماد کو دیکھتا رہا، پھر نہ جانے اس نے کیا سوچا اور وہ اس کنواں نما میدان کی سیڑھیاں اتر کر آہستہ آہستہ نیچے جانے لگا۔ راجہ پتھورا جب 12 کے قریب سیڑھیاں اتر گیا تو دفتن ہجوم کے اندر سے یشپال نمودار ہوا اور اس شے نشین کے پاس آیا جہاں راجہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رتنا کھڑی ہو گئی اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آؤ بھیا۔ یشپال قریب چلا گیا۔ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے پہرے داروں نے اسے اس وجہ سے نہ روکا کہ رتنا اسے بھیا کہہ کر پکار چکی تھی۔ یشپال قریب گیا، پھر اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے رتنا کو بازو سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹ لیا اور اندھا دھند اس پر مکوں اور تمانچوں کی بارش کر دی۔ ساتھ ہی اس نے دہکتی آگ کی طرح کھولتے لہجے میں کہا، تو میری بہن نہیں، تو نے میری ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج یوں اس بھرے پورے میدان میں اپنے اور میرے محسن کو ذلیل و رسوا نہ کرتی۔ کمینی، اس نے صرف تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے سوئمر میں حصہ لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سوئمر جیت کر راجہ کے قریب ہو جائے اور موقع پا کر تمہیں لے بھاگے۔ ماموں کے کچھ کارکن بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیوں اور کس لیے حماد نے اس سوئمر میں حصہ لیا ہے۔ اس نے سارا ڈھونگ صرف تیری خاطر رچایا ہے۔ یشپال رتنا کو نیچے گرا کر بری طرح مار رہا تھا اور رتنا تکلیف اور درد کی شدت سے چیختی چلاتی جا رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے راجہ کے قدم رک گئے، واپس مڑا اور تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے محافظ اور پہرے داروں سے کڑکتی آواز میں کہا، تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ ختم کر دو اسے، جس نے یوں سرے عام راج محل کی ناری پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور ناری بھی وہ جو کل تک اس دیس نگریوں کی مہارانی بننے والی ہے۔ پہرے دار آگے بڑھے اور ایک ساتھ یشپال پر کئی تلواریں برس گئی۔ رتنا بیچاری روتی بھی جا رہی تھی اور چیختی چلاتی پہرے داروں کو یشپال پر حملہ کرنے سے روکتی بھی جا رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ یشپال کا پورا بدن لہو لہو ہو گیا تھا اور وہ زمین پر گر گیا تھا۔ اس کے بازو مردہ ہو کر تو خشک کوہی ندیوں کی مانند پھیل گئے تھے۔ رتنا نے یشپال کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، بھیا بھیا یہ کیا ہو گیا؟ پہرے دار اور راجہ پتھورا حیران و پریشان کھڑے تھے۔ یشپال نے آنکھیں کھولی اور مردہ سی آواز میں کہا، کاش تو میری بہن نہ ہوتی۔ حماد ہم دونوں کا محسن ہے، تم نے اس کا اپمان کیا ہے۔ وہ ایک پوتر استحان اور مندر ہے، کاش تو اس استحان اور مندر کی دیوداسی ہوتی۔ وہ نیکی اور ان کا ایک دیوتا ہے، کاش تو اس دیوتا کی پجارن ہوتی۔ میں نے سوچا تھا ارجن کے بجائے تجھے میں حماد سے بیاہ دوں گا، پر تو نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اگر تو اس سے محبت نہیں کر سکتی تو تجھے اس سے نفرت کرنے کا بھی کوئی ادھیکار نہیں۔ وہ ہمارا دونوں کا محسن ہے۔ یشپال کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ رتنا نے اپنے دونوں نازک ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھیا مجھ سے بھول ہو گئی، آخر کو میں بھی منش ہوں، میں آپ سے شمع کی بھکشا مانگتی ہوں۔ یشپال نے رک رک کر کہا، آہ خبر نہیں حماد کا کیا بنتا ہے، اگر وہ زندہ رہ گیا تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اگر وہ تجھے معاف کر دے تو میری آتما شانت ہو جائے گی۔ رتنا نیچے جھکی اور اپنا منہ یشپال کے کان پر رکھتے ہوئے بے حد میٹھی آواز میں کہا، بھیا میں آپ کو وچن دیتی ہوں، میں حماد سے معافی مانگ لوں گی،
میں آپ کی روح کو شانت رکھوں گی۔ میں آپ کو یہ بھی وچن دیتی ہوں کہ میں اس سے ایسی محبت اور ایسی پرید کروں گی کہ وہ اپنی زندگی کے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ بھیا، میں انہیں یہاں سے رہا کرانے کی بھی کوشش کروں گی۔ بھیا، تم مجھ سے ان سے بیاہنا چاہتے تھے نا؟ میں آج تمہارے سامنے انہیں اپنا پتی کہتی ہوں۔ بس بھیا، اب تو تم خوش ہونا۔ آج کے بعد ارجن سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی سمبھت اور نہ کوئی واسطہ ہے، اور میں اس سے اپنی سگائی توڑتی ہوں۔ یشپال کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر رتنا نے اسے جھنجھوڑ کر پکارا، لیکن یشپال تو مر چکا تھا۔ رتنا بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ راجا پتورا نے پہرے دار کو اشارہ کیا۔ ان میں سے کچھ یشپال کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ رتنا نے بھی لاش کے ساتھ جانا چاہا، پر راجا کے آدمیوں نے اسے زبردستی پکڑ کر وہیں بٹھا دیا جہاں وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ رتنا کی حالت بری تھی اور وہ اونچی آواز میں ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا کہ اس قدر جلد یہ انقلاب کیسے آ گیا۔